نفس جو ہے یہ ایک ایسی موذی شے ہے، پکا ضد کا، کہ ہر نبی نے، ہر ولی نے اس کے شر سے پناہ مانگی ہے اللہ کی۔ اور نبیوں کے، ولیوں کے نفس تو پاک ہو جاتے ہیں نا، پاک ہونے کے بعد بھی بہانہ خور ہے۔ دانیال چودھری، لاہور۔ السلام علیکم۔ آپ نے کہا کہ اگر کسی کو فتنے کا خطرہ ہو تو شادی کرے، اگر نہیں ہے تو مجرد رہنا افضل ہے، لیکن جب مومن کا نفس ہی پاک ہو گیا تو پھر فتنہ کیسا؟ یا نفس پاک ہونے کے بعد بھی ڈر رہتا ہے؟ بھئی، نفس جو ہے یہ ایک ایسی موذی شے ہے، انسیڈیس، پکا ضد کا، کہ ہر نبی نے، ہر ولی نے اس کے شر سے پناہ مانگی ہے اللہ کی۔ اور نبیوں کے، ولیوں کے نفس تو پاک ہو جاتے ہیں نا، پاک ہونے کے بعد بھی بہانہ خور ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی پاک ہو گیا ہے، وہی حال ہے نفس کا کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ یہی چیز نفس میں ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ کسی لمحے یہ کمزور پڑے اور میں اس کے اوپر جو ہے نا دھاوا بول دوں۔ اچھا، اب نبیوں اور ولیوں نے بھی اس کے شر سے پناہ مانگی ہے، تو نبیوں اور ولیوں کا نفس تو مطمئن نہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی انہوں نے پناہ مانگی ہے۔ کسی بھی وقت نفس جو ہے، جیسے ہی آپ کمزور پڑیں گے تو وہ فتنہ بپا کر دے گا نفس۔ یہ نفس کے اوپر بڑا، یعنی اس کو بڑا سنبھال کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب ولیوں اور نبیوں نے جو پناہ مانگی ہے اس کا علاج تو ہو گیا، ان کا پناہ مل گئی۔ کیسے پناہ ملی؟ ولیوں کے اوپر تجلی پڑتی ہے، وہ تجلی قلب پر پڑتی ہے، قلب کے بعد وہ اس کا تبرک لطیفہ نفس پر بھی پڑتا ہے، تو وہ تجلی پڑتی رہتی ہے، ان کا نفس جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے، قابو میں رہتا ہے۔ مومن کے اوپر تجلی نہیں پڑتی، مومن کا نفس مطمئنہ کی مقام تک پہنچ نہیں سکتا، مومن کے نفس کی انتہا ملہمہ ہے۔ اچھا، اس پہ تجلی بھی نہیں پڑ رہی، لہٰذا اس کا تو بڑا، اس کو ویجیلنٹ ہونا ہوگا نا، ان کو بڑا محتاط رہنا پڑے گا، ہوشیار۔ لہٰذا نفس جو ہے، یو کانٹ ٹیک اٹ ایزی۔ اس کے اندر نور آیا ہے لیکن اس کی فطرت تو چینج نہیں ہوئی ہے، اس کی فطرت چینج نہیں ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں سمجھیں کہ آپ کو ذاکر قلبی کوئی بن گیا ہے تو بس اب یہ بالکل پاک صاف ہو گیا ہے۔ ابھی تو ذاکر قلبی بنا ہے، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، ابھی تو نفس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ جب نفس پاک ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے۔ اب جیسے فرض کیا کہ بھئی متیش کا نام آ گیا کہ دنیا کے 25 بلین ایئرز میں ہے، اس سال اس کا نام آ گیا متیش کا، سمجھو یہ متیش امبانی ہے۔ اس کا نام آ گیا کہ بھئی یہ ہی از ون آف دی 25، جسٹ فار ایگزامپل 25 بلین ایئرز۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ پیسہ خرچ کر دے، 2-4 بلین ادھر ضائع کر دیے، 2-4 ادھر، 2-4 ادھر، نیکسٹ ایئر اس کے پاس بلین ہوں گے نہیں تو پھر یہ بلین ایئر نہیں کہلائے گا نا۔ تو بلین ایئر کا اسٹیٹس جو ہے اس کو مینٹین کرنا پڑے گا۔ جب تک بلین ہوں گے یہ بلین ایئر ہوگا، جب مال کم ہو جائے گا تو یہ بلین ایئر کا اسٹیٹس چھن جائے گا۔ اسی طرح نفس کے اندر جو ہے اطاعت اور بندگی اور فرما برداری نور کی وجہ سے ہے، اس نور کے لیول کو مینٹین رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کو مینٹین نہیں رکھا ہے تو پھر وہ اسٹیٹس نیچے چلا جائے گا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور ولیوں کو تو پناہ دے دی اس کے نفس کی۔ اب عام آدمی کے پاس کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ عام آدمی کو کہا گیا ہے، ہر سال روزے رکھتا ہے نا بندہ،
مومنوں کے اوپر فرض کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے روزے؟ تاکہ ہر سال ان کے نفس کی مینٹیننس ہو سکے. جو ایک سال کے اندر اس کے اندر کچرا وچرا آ گیا ہے، یہ پلگ وغیرہ چینج کر دیں اس کے. جیسے کاربوریٹر میں کچرا آ جاتا تھا تو اس کو صاف کرتے تھے، تو اسی طریقے سے آپ کے نفس کی جو حالت ہے اس کی مینٹیننس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 مہینے کے روزے آپ پر فرض کر دی. اب آپ نے 1 مہینے کے روزے رکھے سال میں، تو وہ نفس کی جو اندر غلاظت وغیرہ پیدا ہوئی تھی وہ ریپیئر ہو گئی. پھر 1 سال گزارا، پھر آپ نے ریپیئر کر لی، پھر 1 سال گزارا، پھر آپ نے ریپیئر کر لی. یہ سلسلہ چلتا رہا. اور جن لوگوں نے اللہ کی دوستی اختیار کر لی، اللہ والے بن گئے، ولی بن گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے نفس کی مینٹیننس تجلی سے ہونا شروع ہو گئی. اب جب نفس کی مینٹیننس تجلی سے شروع ہو گئی تو وہ ذرا چوڑے ہو گئے کہ چلو کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو خیر ہے ساڈا کی، وہ تو تجلی سے ہو رہا ہے نفس. تو اس لیے وہ تھوڑے سے ڈھیلے ہو گئے. عام آدمی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہا گیا ہے کہ بامرتبہ تصدیق نقالیہ زندیق. جو بامرتبہ آدمی ہے، سمجھے، جو ولی بن گیا، چلو جی اس نے سگریٹ کا کش لگا بھی لیا، تو اس کی نقل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے نفس کے اوپر تجلی پڑ رہی ہے، اس کی صفائی ہو رہی ہے، تیری کہاں ہو رہی ہے؟ تو اگر اس کی نقل کرے گا تو زندیق ہو جائے گا. اچھا، اب جس طریقے سے نبیوں اور ولیوں کو نفس کے حوالے سے اللہ کی پناہ حاصل ہو گئی ہے، آج تجھے بھی ہو سکتی ہے. تو امام مہدی سیدنا گوھر شاہی کے اس مشن میں لگ جا. نظر گوھر شاہی تیرے نفس کی طہارت کو مینٹین رکھے گی، تیرا عمل نہیں، نظر گوھر شاہی. اور نظر گوھر شاہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. پوچھو کیسی چیز ہے؟ 360 تجلی سے وہ حاصل نہیں ہوتا جو ایک نظر گوھر سے ہو جاتا ہے. کس کی نظر ہے؟ کس کی نظر ہے؟ ہاں ہاں، کس کی نظر ہے؟ Bringing light, love, and peace in your life.